پیشاب بڑے بچے کے یا کسی بزرگ کا والے ناپاک کپڑے جس میں پیشاب خشک ہو چکا ہو ان کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے؟ دھونے ہی کا اصل مسئلہ ہے، دھو کر کے ہی پاک ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اور صحابہ کرام سب کچھ کرتے تھے۔ لیکن جو سوال آگے کا ہے، کیا ایسے کپڑے واشنگ مشین میں ڈال سکتے ہیں یا صرف ان کو گیلا کر کے ہلکا پھلکا دھو کر کے جس میں صرف کے آثار واضح طور پر باقی ہوں وہ پاک ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ان کو آپ اگر اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک کپڑوں کے ساتھ ان کو ڈالیں گے یا پائخانے لگے ہیں اسی میں واشنگ مشین میں ڈالنے میں طبیعت بھی کراہت کرتی ہے، تو اس کو الگ تھوڑا سا کنگال کر کے پھر تمام کپڑوں کے ساتھ آپ اس کو ڈالیں بے شک۔ لیکن اگر ایسی مشین ہے جو بار بار پانی ڈال کر کے صاف کر رہی ہے اس کو، اور اس کے آثار بو اور کچھ نظر نہیں آتے ہیں، تو اگر اس کو دھوئے بغیر آپ واشنگ مشین میں رکھ رہے ہیں اور اس کو باقاعدہ یہ یقین ہو جاتا ہے کہ پانی صاف نکلنے لگا، جیسا کہ جو آپ آج کل جو گھروں میں ہے الحمدللہ، اس نعمت سے اللہ تعالیٰ محروم نہ کرے، جس نے آسانیاں کر دی ہیں کہ ہاتھ سے ملنا نہیں پڑتا ہے اور پھر وہ خود سکھا دیتا ہے، تو انشاءاللہ وہ پاک ہے، وہ پاک ہے۔ اگرچہ اس کو آپ الگ سے نہ دھوئیں، لیکن اگر ایسا کپڑا ہے جس میں بوڑھے آدمی نے بچے نے پیخانہ کیا، اس کو اس طرح ڈالتے ہوئے طبیعت تباہ کرتی ہے، باہر اس کو صاف کر کے تھوڑا سا پھر عام کپڑوں کے ساتھ ڈالیں تو اچھا ہے۔ کہتے ہیں پلیز رہنمائی فرما دیجیے، ہمارے معاشرے میں اس ناپاکی کو بہت عام سمجھنے لگ گئے ہیں، کچھ خواتین قریام کہتی ہیں کون اتنا پیشاب کو دھوتا پھر ہے؟ نہیں، دھونا تو ضروری ہے، رہ گئی بات صرف آپ واشنگ مشین میں اگر ڈال رہی ہیں تو وہی مسئلہ ہے کہ اگر اتنا پانی اس میں ڈالا جاتا ہے کئی بار اور وہ سب اس میں جو کچھ غلاظت ہے نکل کر کے صاف پانی نکل رہا ہے تو پھر پاک ہے، اگرچہ پیخانے پیشاب کے ساتھ بھی ڈال دیا ہو، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کو پہلے باہر دھو دیں پھر اس کے بعد اس کو ڈالیں عام کپڑوں کے ساتھ۔ مزید سوال ہے کہ پیشاب والے بچے کو انہی کپڑوں سمیت اٹھا لینا یا وہ بچہ جگہ جگہ بیٹھتا رہتا ہے تو اس جگہ کپڑوں یا بستر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بے شک اگر آپ کو یقین ہے کہ جگہ بچہ بیٹھا ہے اور پیشاب اس کا، ہاں رہ گئی بات ایک چیز اردن یہ کہ چھوٹا بچہ جب تک وہ دودھ ہی پی رہا ہے تو اس کے پیشاب پہ صرف پانی چھڑک جانا کافی ہے، لیکن اگر وہ کھانا کھانے لگا یا جیسے آج کل بچوں کو خاص طور پہ یہ ہارلک کچھ کھلاتے رہتے ہیں، گیہوں سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، تو اس کے بعد پھر اس کے کپڑے کو بھی دھونا ہوگا۔ رہ گئی بات سوکھ گیا بھی ہو تو آپ کوشش کر کے اس کو دھونے کی کوشش کریں، اور یہ جو قالین وغیرہ ہے اس کو بھی دھو کر کے صاف کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ناپاکی بہرحال ناپاکی ہے۔ پیشاب والے بچے کو نہیں کپڑوں سمیت اٹھا لینا، اٹھائیں بے شک، اگر آپ کے کپڑے پہ اس کے پیشاب آئے تو اس کا دھونا ضروری ہے، اگر بچہ دودھ پی رہا ہے تو چھڑک دیں کافی، یا وہ بچہ جگہ جگہ بیٹھ رہا ہے تو اس جگہ کپڑوں یا بستر کے بارے میں یہ کہ آپ اس کو پاک کریں ضرور۔ اس کو آپ اگر سوکھ گیا، ایک چیز یہ بھی ہے وہاں آپ بیٹھ گئے، آپ کے کپڑے پر اس کا اثر نہیں معلوم ہو رہا ہے، تو ہوا اور دھوپ سے اگر وہ اس کی بو اس کا اثر جاتا رہا تو علماء نے اس کو پاک کہا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال افضل یہ ہے کہ اس کو دھونے کی کوشش ضرور کریں۔ اور اس طرح اگر آپ اوڑھ لے رہے ہیں ایسی چیز ایسا کمبل جس پہ معلوم تھا کہ کبھی پیشاب کیا لیکن معلوم نہیں کہاں کیا ہے، اوڑھنے سے آپ کو کہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن وہ اس پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ چیز وہ کپڑا یا وہ کمبل ناپاک ہے۔ پھر ان کپڑوں کو خوش ہونے پر ان کپڑوں کو ایسے استعمال کر لینا درست ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اگر آپ کو علم ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں تو پورا دھونا ہے یا اتنا ٹکڑا پکڑ کر کے دھو دینا ضروری ہے۔